الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سارے احباب مل کے رسول رحمت شفیع امت جانے دو عالم میرے آپ کے کریم آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله
لائق صد کرام، معزز و مکرم سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، الہ العالمین رب العالمین کی توفیق سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بحمدللہ تعالی ہم اللہ کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات، پروردگار عالم، ہمیں یوں ہی اپنے پاک در پہ سدا حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین کرام قدر، پچھلے جمعہ المبارک کے موقع پر ہم نے خلیفہ اول جانشین پیغمبر، خلیفہ بلا فصل، افضل الخلق بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حیات طیبہ کے چند ایک پہلوؤں پر اجمالاً گفتگو کی تھی۔ ہمارا وہی موضوع آج بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی رحمت شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے اسلام قبول کیا، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی ساری زندگی رسول رحمت کے در کی نوکری اور چاکری میں گزار دی، خود بھی اپنی نسلوں کو بھی اور اپنے مال کو بھی رسول رحمت کے در پہ قربان کر دیا۔ کون؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایک دن تشریف فرما تھے، تاروں بھری رات تھی، آسمان پر تارے جگمگا رہے تھے، اچانک میرے دل میں خیال آیا اور میں نے سوال کر دیا، کہا یا رسول اللہ، کیا آپ کا کوئی غلام ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ تو رسول رحمت نے جواب دیا، حضور نے فرمایا ہاں، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ جب یہ جواب ملا تو سیدہ خاموش ہو گئی۔ دل میں آرزو یہ تھی، تمنا یہ تھی کہ شاید حضور میرے بابا کا نام لیں گے، میرے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیں گے کہ ان کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ سیدہ چپ ہو گئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ، میں نے سوچا شاید آپ میرے بابا کا نام لیں گے، آپ میرے ابا کا نام لیں گے۔ حضور نے فرمایا عائشہ، میرے عمر کی یہ آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں ایک طرف ہیں اور تیرے بابا
کی وہ غار والی ایک نیکی ایک طرف ہے، تیرے بابا کی وہ غار والی ایک نیکی جو 3 دن اور 3 راتیں اس نے میری نوکری اور چاکری میں گزارے، ان کی وہ ایک نیکی جو ہے عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں پر بھاری ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، صدیق، اے ابو بکر، مجھ سے میری ساری نیکیاں لے لے اور مجھے وہ ایک غار والی نیکی مجھے دے دے۔ اور اسی بات پر رشک کرتے ہوئے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے، کاش میں عمر ابو بکر کے جسم کا ایک بال ہوتا، میں عمر ابو بکر کے جسم کا ایک بال ہوتا۔ اللہ نے جو شان، جو عظمت، جو رفعت ابو بکر کو عطا فرما رکھی ہے، کاش میں ابو بکر کے جسم کا ایک بال ہوتا۔ اور کون ابو بکر؟ جن کو رسول رحمت شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا، انت صدیق، اے ابو بکر، انت صدیق، انت صدیق، انت صدیق۔ حضور نے خود ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا اور صداقت کے شہنشاہ کے درجے پر فائز فرما دیا۔ جب معراج ہوئی نا، رسول رحمت معراج سے واپس پلٹے اور حضور نے صبح اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی، جن کے گھر سے حضور کو معراج کے لیے لے جایا گیا تھا، صبح حضور نے ان کو سارا واقعہ سنایا، قصہ معراج سنایا۔ جب حضرت ام ہانی نے سارا واقعہ سنا نا، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، کہا، میرے ویر پیارے محمد، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں، آپ نے مجھے تو یہ بات سنا دی ہے، لیکن خدارا کافروں کو جا کر یہ قصہ نہ سنائیے گا، یہ واقعہ معراج کافروں کو نہ سنائیے گا، وہ پہلے آپ کو بڑا تنگ کرتے ہیں، آپ کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں، اگر آپ یہ قصہ سنائیں گے کہ میں راتوں رات گیا اور واپس بھی آیا، راتوں رات 7واں آسمانوں کے پار بھی گیا اور عرش اولا کے پار بھی گیا، جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا، رب کا دیدار بھی کیا، اور پھر راتوں رات واپس پلٹ بھی آیا، تو کوئی آپ کی بات پر یقین نہیں کرے گا، یہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کا ٹھٹھا اڑائیں گے، اس لیے خدارا ان کو جا کر یہ بات نہ بتائیے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا، میری بہن ام ہانی، کوئی مذاق اڑاتا ہے لاکھ اڑائے، میں تو جا کر یہ اعلان کروں گا، میں تو جا کر یہ بتاؤں گا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرما رکھی ہے کہ رب العالمین نے رات کے چند پلوں میں مالک کائنات نے مجھے اپنے قرب میں بلایا ہے، فرشتوں کے جھرمٹ میں فرشتوں کی جماعت مجھے لے کر گئی اور مجھے لے کر واپس آئی، میں تو بتاؤں گا۔ حضور گئے، سین کعبہ میں کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نے جا کر ان کو اکٹھا کر لیا اور اکٹھا کر کے حضور نے واقعہ معراج سنانا شروع کیا کہ دیکھو میرے اللہ نے مجھ پر کتنا کرم فرمایا، راتوں رات میں مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کے پار گیا، پھر عرش اولا کے پار گیا، پھر رب کے قرب میں گیا، پھر جنت کو میں نے دیکھا، پھر دوزخ کو میں نے دیکھا۔ سارا جب قصہ معراج حضور نے سنایا نا، تو کفار مکہ جو تھے انہوں نے حضور کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کوئی عام عقل والا بندہ جو تھا، عام شخص جو تھا، وہ بھلا یہ بات کیسے تسلیم کر سکتا تھا کہ بھلا ایسے بھی ہو سکتا؟ انہوں نے حضور کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ٹھٹا اڑانا شروع کر دیا، اور انہی میں سے ابو جہل بدبخت جو تھا، اس نے چند لوفر قسم کے نوجوانوں کو ساتھ لیا اور اس نے کہا، چلو آج موقع مل گیا ہے، آج اس کا خوب مذاق بناتے ہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے ابو جہل بدبخت نے چند لوفر نوجوانوں کو ساتھ لے کر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر باہر آئے، دیکھا ابو جہل بدبخت کھڑا ہے، چند اور کافر نوجوان کھڑے ہیں، پوچھا، ابو جہل کیسے آنا ہوا، کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا، ابو بکر تجھ سے ایک بات پوچھنی ہے، ایک بات پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ اور میں پوچھ، کیا پوچھ رہا ہے؟ کہا، ابو بکر یہ بتا، اگر کوئی بندہ یہ کہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے چلا مسجد اقصیٰ گیا اور مسجد
مسجد اقصی سے پھر 7 آسمانوں کے پار گیا اور پھر عرش اولی کے پار گیا اور راتوں رات واپس بھی آ گیا، کیا تم اس کی بات پر یقین کر لو گے؟ کیا وہ سچ بول رہا ہے؟ جب اس نے یہ کہا نا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے پھر سوال دہرایا، اس نے کہا ابوبکر پھر بھی سوچ لے پھر بھی، اگر کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے، کہتا ہے میں راتوں رات ادھر سے چلا مسجد اقصی تک گیا اور 7 آسمانوں کے پار گیا، کیا وہ سچ بولتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے پھر فرمایا جو کوئی کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، سارے کافروں نے تالیاں بجا دی، شور و غوغا کر دیا۔ کہا ابوبکر پھر سن، تو نے ابھی کہا ہے نا کہ جو کوئی کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، تو سن تیرا یار محمد یہ بات کر رہا ہے، تیرا یار محمد یہ بات کر رہا ہے۔ جب ان بدبختوں نے یوں مذاق اڑایا نا، حضرت ابوبکر کو جلال آ گیا، آپ کو جلال آیا، آپ نے کہا بدبختوں تم نے مجھے کہا تھا اگر کوئی کہتا ہے ارے ساری دنیا کی بات اور ہے، میرے مصطفیٰ کی بات اور ہے، میرا محمد کوئی نہیں ہے، وہ تو سید الانبیاء ہے، وہ تو رب کا حبیب ہے، وہ تو رب کا محبوب ہے، ساری کائنات کی بات اور ہے، میرے پیارے محمد کی بات اور ہے۔ اگر میرے آقا نے یہ فرمایا کہ وہ راتوں رات گئے اور واپس بھی آئے تو خدا کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ نے سچ فرمایا ہے، میرے آقا نے سچ فرمایا ہے۔ ارے تم یہ کہتے ہو اتنی بات کا یقین کرنے کی، ہمیں تو آقا نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا، ہم نے تو بنا دیکھے رب کو مان لیا، اتنی بات ہم کیوں نہ مانیں گے؟ تو احباب گرامی قدر، یہ بات کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ادھر سے چلے اور حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر سارا واقعہ سنایا، جس طرح کفار مکہ نے آ کر بات کی تھی، سارا قصہ سنایا، ساری بات سنائی۔ حضور کو حضرت ابوبکر پہ پیار آ گیا اور حضور نے فرمایا یا ابا بکر انت صدیق، اے ابوبکر آج کے بعد میں محمد کریم تجھے لقب عطا کرتا ہوں کہ تو صدیق ہے، تو صدیق ہے، تو صدیق ہے۔ صدیق کا معنی ہوتا ہے سچا، بہت سچا۔ اے ابوبکر آج کے بعد تو سچوں کا بھی سردار ہے، تو صداقت کا شہنشاہ ہے، تو سب سے بڑا صدیق ہے۔ تو یہ صدیق والا لقب جو تھا میرے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا۔ اور کون ابوبکر دوستو، آپ کی کس کس عظمت کا بیان کریں، کس کس شان کا بیان کریں، کس کس مقام کا بیان کریں۔ حضور نے فرمایا لوگوں مجھے کسی بندے کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابوبکر کے مال نے نفع پہنچایا۔ جب دنیا مجھ سے مال چھپایا کرتی تھی، ابوبکر اپنا مال میرے قدموں پہ بارا کرتا تھا۔ جب دنیا مال دور لے جاتی تھی، دنیا نے قطع تعلقی کر لی تھی، دنیا نے تعلق توڑ لیے تھے، اس وقت میرے ابوبکر نے مجھ سے تعلق جوڑا ہوا تھا اور اپنا مال میرے قدموں پہ نچھاور کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ معصومہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی شب شادی کا موقع آیا نا، بیاہ کا موقع آیا، شادی کا موقع آیا، تو حضور نے چند صحابہ کو مشورے کے لیے اکٹھا کیا کہ ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ حضور نے ان کو بلایا مشورے کے لیے، کہا کہ علی کی طرف سے رشتہ آیا ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ صحابہ کو اکٹھا کیا، صحابہ نے چند مشورے دیے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق جو پہلے ہر مشورے میں آگے آگے ہوتے تھے وہ چپ کر کے بیٹھے رہے، کوئی مشورہ نہیں دیا، خاموش بیٹھے رہے۔ جب مشورے کا یہ سیشن ختم ہو گیا اور حضور اٹھ کے جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق پیچھے دوڑ پڑے اور پیچھے دوڑ کر حضور کو آواز دے کر کہا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، سونے آپ نے مشورہ کر لیا، جہاں آپ کی مرضی آقا آپ رشتہ کیجئے۔
جیسے مرضی کیجئے، میں بس یہ پوچھنا چاہتا تھا یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہ کیا فاطمہ کی شادی کے لیے آپ نے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ تو یا رسول اللہ جہیز کا کچھ سامان بھی بنایا ہے؟ جب حضور کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی نا، حضور کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور حضور نے فرمایا ہر کوئی میرے ظاہر کو دیکھتا ہے، ابوبکر میرے دل کو دیکھتا ہے۔ ابوبکر کی نظر میرے دل پر ہوتی ہے، ہر کوئی مشورہ دے رہا تھا، ابوبکر کی نظر میرے دل پر تھی۔ اور حضور نے یہ کہنے کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے بازو کو پکڑا اور واپس لے آئے، اور واپس لا کر صحابہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اور ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو، دنیا میں جس جس بندے نے مجھ پر جو جو احسان کیا تھا، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ جس جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا تھا، میں نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے میرے ابوبکر کے۔ اور یہ میرا ابوبکر جو ہے، قیامت کے دن اسے میں پکڑ کر یوں اللہ کے دربار میں لے کر جاؤں گا اور رب کی بارگاہ میں جا کر اسے کھڑا کروں گا اور عرض کروں گا مولا جس نے مجھ پر جو احسان کیا تھا میں نے چکا دیا، لیکن مولا میں ابوبکر کا احسان نہیں چکا سکا، مولا یہ ابوبکر ہے، آج اس کا احسان مولا تو خود ہی چکا دے۔ مولا میں نے سب کا احسان چکا دیا، لیکن ابوبکر کا میں احسان نہیں چکا سکا، مالک کائنات آج ابوبکر کا احسان تو خود ہی چکا دے۔ یہ شان، یہ مقام ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور عشق مصطفیٰ میں فنا تھے حضرت ابوبکر۔ کون ابوبکر؟ ایک مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دو قبیلوں میں صلح کروانے کے لیے حضور تشریف لے گئے اور حکم دے گئے کہ اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو میرے پیچھے سے جماعت کرا لینا۔ یہ کہہ کر حضور چلے گئے۔ پیچھے سے نماز کا وقت ہوا، مکبر نے تکبیر کہی، حضرت ابوبکر صدیق کو مصلی پر کھڑا کر دیا گیا۔ آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی۔ ادھر سے نماز شروع ہو گئی، ادھر سے رب کے حبیب بھی تشریف لے آئے، اللہ کے رسول تشریف لے آئے۔ وہ جو پچھلی صفوں میں صحابہ تھے، انہیں حضور کے جسم مقدس کی بھینی بھینی خوشبو آ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے جسم سے خوشبوؤں کے غلے نکلا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھی ہمیں اگر حضور کو ڈھونڈنا ہوتا نا تو ہم حضور کی خوشبو کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ جدھر جدھر حضور کے جسم پاک کی خوشبو جاتی ادھر ادھر ہم چلتے جاتے، حتیٰ کہ ہمیں رسول اللہ بھی جایا کرتے تھے۔ تو حضور کے جسم مقدس سے بھینی بھینی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو صحابہ کو خوشبو آ گئی، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے حبیب آ گئے ہیں۔ اب صحابہ نے حالت نماز میں اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ نماز ہو رہی ہے اور حالت نماز میں چونکہ رسول اللہ آ گئے تھے اور حضرت ابوبکر مصلی امامت پر موجود تھے، تو صحابہ نے حالت نماز میں یوں ہاتھوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ آ گئے ہیں، حضور آ گئے، اور ہٹتے گئے صحابہ، اور حضور آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ رسول رحمت پہلی صف میں تشریف لے آئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے محسوس کیا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، تو دیکھیے اب محبت کا عالم، پیار کا عالم دیکھیے۔ جب دیکھا نا حضور آ گئے ہیں تو حضرت ابوبکر نے مصلی چھوڑ دیا، پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ حضور نے اشارہ کیا، کہا ابوبکر نماز پڑھاؤ، لیکن حضرت ابوبکر نے پھر مصلی چھوڑا، پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے حکم دیا نماز پڑھاؤ، لیکن حضرت ابوبکر نہ رکے، مصلی سے پیچھے آ گئے، ہٹ گئے مصلی سے، مصلی چھوڑ دیا، اور حضور آگے بڑھے اور حضور نے نماز پڑھا۔ جب نماز ہو گئی نا دوستو، جماعت ہو گئی، تو جماعت کے بعد رسول رحمت نے پوچھا ابوبکر، جیسے ہی سلام پھرا حضور نے کہا ابوبکر میں نے تجھے کہا تھا نماز پڑھا، تو نے مصلی چھوڑ دیا، پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اور آنسو چھلکتے ہوئے حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، آقا ابن قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے، ابن قحافہ کے
بیٹے کی ابن کہا، یوں کہہ لیجیے پنجابی میں کہ کہا یا رسول اللہ ابن قحافہ دے پتر دی کی مجال کہ رب دا رسول پیچھے کھڑا ہوئے اور وہ اگے کھڑا ہو جائے. یا رسول اللہ ابن قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ کو نماز پڑھائے. یا رسول اللہ آپ آ گئے تھے تو مصلی آپ کا یاد تھا. احباب گرامی قدر یہ شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. ساری زندگی حضور نے جب بھی مال طلب کیا تو حضرت ابو بکر نے بڑھ چڑھ کر اپنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. جب بھی حضور نے اعلان کیا لوگوں اسلام کو مال کی ضرورت ہے، رقم کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر مال پیش کرنے والا جو بندہ تھا اس کا نام ابو بکر صدیق تھا. احباب گرامی قدر یوں تو کئی مواقع پر آپ نے مال پیش کیا، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے حد کر دی. یہ وہ جنگ تھی جس کے لیے مسلمانوں نے لمبا سفر طے کرنا تھا اور طویل سفر طے کر کے جنگ لڑنے کے لیے جانا تھا، تو کثیر مال کی ضرورت تھی. حضور نے بار بار اعلان کیا صحابہ میں، صحابہ جنگ کے لیے مال و اسباب اکٹھا کرو. سب صحابہ بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مال پیش کر رہے تھے. صحابہ کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ صحابہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جایا کرتے تھے. نیکی کے کاموں میں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھے. تو سب صحابہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مال پیش کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ان دنوں میں کافی خوشحال تھا، میرے پاس کافی مال تھا، کافی دولت تھی. تو میں نے سوچا کہ ہر بار ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتا ہے، اس بار میں ابو بکر کو اپنے سے آگے نہیں نکلنے دوں گا. مسابقت یہ ہونی چاہیے نیکی میں. ہمارے یہاں مسابقت ہوتی ہے اس کا پلازہ بڑا ہے تو میرا اس سے بڑا ہونا چاہیے، اس کی کوٹھی ہے تو میری 2 کوٹھیاں ہونی چاہیے، اس کے پاس یہ بڑی کار ہے میرے پاس اس سے بڑی کار ہونی چاہیے. ہماری مسابقت دنیا داروں کی یہ ہے. صحابہ کی مسابقت یہ نہیں ہوتی تھی. صحابہ ان کاموں میں مقابلہ نہیں کرتے تھے، صحابہ مقابلہ کرتے تھے تو نیکی کے کاموں میں مقابلہ کیا کرتے تھے. یہ 4 نیکیاں کما رہا ہے میں 10 نیکیاں کماؤں گا. تو عمر کہتے ہیں میرے حالات اچھے تھے، کافی مال و زر تھا میرے پاس. میں نے سوچا ہر بار ابو بکر آگے نکل جاتا ہے، لیکن اس بار میں ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا. چنانچہ جب اعلان فرمایا نا حضور نے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور گھر جا کر آپ نے گھر کے مال کے 2 حصے بنائے. 2 حصوں میں مال کو بانٹا. ایک حصہ گھر چھوڑا اور دوسرا اٹھایا اور لا کر رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا. گھر کا آدھا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. بہت بڑا ڈھیر لگ گیا مال کا. تھوڑی دیر گزری جناب ابو بکر آ گئے، حضور کے یار آ گئے، جناب صدیق اکبر آ گئے. جب آئے صحابہ فرماتے ہم نے عجب ماجرا دیکھا کہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے اور بٹنوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے ہیں، اور اس کیفیت میں رب کے حبیب کا یار چلتا چلتا حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور کچھ مال تھا وہ لا کر حضور کے سامنے ڈھیر کر دیا. اب ادھر عمر کا مال پڑا ہے، ادھر ابو بکر کا مال پڑا ہے. اب ظاہراً کیفیت یہ تھی کہ حضرت عمر کا مال زیادہ تھا، حضرت عمر کا مال ظاہراً زیادہ تھا اور حضرت ابو بکر کا مال ظاہراً تھوڑا تھا، لیکن بارگاہ رب کے حبیب کی تھی نا. وہ تو دلوں کی کیفیات جانتے تھے، وہ تو غلاموں کی حالتوں کو جانتے تھے. اب ادھر مال کا ڈھیر تھا، ادھر تھوڑا سا مال تھا. اب اللہ کے رسول نے سوال ہی بدل دیا، سوال ہی بدل دیا. کیا پوچھا حضور نے؟ پوچھا پہلے عمر سے پوچھا ما خلفت یا عمر، اوے عمر گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ گھر کیا چھوڑ کے؟ یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آیا ہے، پوچھنا تو یہ چاہیے تھا عمر کتنا مال لے کے آیا ہے، کیا لے کے آیا ہے. لیکن سوال بدلا اللہ کے حبیب نے، فرمایا ما خلفت یا عمر، اے عمر گھر کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر فرماتے بس جب حضور نے یہ سوال کیا نا
میں یہیں پہ سمجھ گیا آج میں ہار گیا، میں ہار گیا، اب میں آگے نہیں نکل سکتا۔ جب حضور نے پوچھا ما خلفت یا عمر، اے عمر گھر کیا چھوڑا؟ میں نے سر جھکا کے کہا سونیا آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ دیا ہے آدھا لے آیا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد حضور نے کہا اے میرے ابو بکر وہ صدیق تو کیا گھر چھوڑ کے آیا ہے؟ ما خلفت یا ابا بکر، ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر کا جواب سنیے، کتنا ایمان افروز آپ نے جواب دیا۔ کہا سونیا جو تھا لے آیا ہوں اور سارے جہان کی دولت گھر چھوڑ آیا ہوں۔ سونیا میں کوئی کنگڑا نہیں ہوں، میں کوئی کنگڑا نہیں، دو جہان کی دولت گھر چھوڑ آیا ہوں۔ کہا ابو بکر کیا چھوڑا ہے گھر؟ سونیا جو ظاہری مال تھا وہ لے آیا ہوں، اب قیتا لہم اللہ و رسولہ، اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آ گیا۔ سونیا ظاہری مال اٹھا لایا ہوں لیکن گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑا ہے اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے۔ حضور خوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر بیٹھ گئے۔ اب صاحب ابن عساکر لکھتے ہیں جب حضرت ابو بکر یہ کہنے کے بعد بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کر کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ، آپ کا پروردگار آپ کا خدا آپ کو سلام کہتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ میرے ابو بکر کو بھی میرا سلام کہہ دیجیے، ابو بکر کو بھی رب کا سلام کہہ دیجیے۔ اور ساتھ ہی رب العالمین پوچھتے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیے کیا وہ اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ کیا وہ اپنے رب سے راضی ہے یا؟ ارے دوستو ہم آپ ہم میں سے ہر کوئی صبح و شام خالق کائنات کی بارگاہ میں جھکتا ہے، ماتھا ٹیکتا ہے، عرض گزاریاں کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، پچھلی رات اٹھ کے روتا ہے۔ مقصد صرف ایک ہے ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن یہ بندگی کی معراج ہو جاتی ہے جب رب پوچھتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا تھا نا، کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ بندگی کی معراج ہے کہ رب کی بارگاہ سے پوچھا جا رہا ہے اے ابو بکر کیا تو اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ جب یہ پوچھا گیا حضرت ابو بکر وجد میں آ گئے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ یا نبی اللہ پروردگار سے فرما دیجئے ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے، ابو بکر اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے، ابو بکر اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ تو احباب گرامی قدر یہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رب کی بارگاہ سے سلام آتے ہیں۔ آپ کی سیرت طیبہ پر جتنی گفتگو کرتے چلے جائیں کم ہے، وقت ختم ہو گیا، بس چند باتیں ہوئی اور وقت ختم ہو گیا۔ احباب گرامی قدر ساری زندگی حضور کا ساتھ نبھایا اور پھر رسول اللہ نے بھی لج پالی کی حد کر دی، لج پالی اور کرم کی حد کر دی۔ جہاں اپنا مسکن بنایا ساتھ میں ابو بکر کو بھی لٹا دیا۔ اب قیامت کے دن جہاں سے مصطفیٰ اٹھیں گے وہاں سے صدیق اکبر بھی اٹھیں گے۔ تو یہ شان ہے آپ کی، اللہ رب العالمین حضور کے اصحاب کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔